بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 135۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگر، علی پر، انفسکم تمہارے نفسوں پر، اول والدین یا والدین پر، والاقربین اور قرابت داروں پر، وَإِن یکن اور اگر ہو، غنیًا دولت مند ہو، او فقیرًا یا فقیر ہو، فاللہ تو پس اللہ، اولا بہت مہربان ہے، بہما ان کے ساتھ، فَلَا تَتَّبِعُوا تو نہ پیروی کرو، ہوا خواہشات کی، ان یہ کہ تعدلوا کہ انصاف کرنے میں، وَإِنْ اور اگر، تلووا بیچ دو، او تعرضوا یا اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، کان ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیرا اسے جاننے والا ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ کیا ہے کہ تم اپنے خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف کو نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے غلط بیانی کی یا ہیر پھیر کی تو جان لو جو کچھ تم بیان کرو گے اللہ اس سے پوری طرح کیا ہے، باخبر ہے۔ تو آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے خلاف، یہاں پر جو بات ہے نا کہ اگر تمہیں گواہی دینے پڑے اپنے نفسوں کے خلاف، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جرم کا برملا اعتراف کر لے، چاہے کسی کا کتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ یہ بڑے حوصلے کی اور اجر و ثواب کی بات ہے، یعنی اپنے بعد سب سے قریبی والدین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے خلاف گواہی دینے کی جرت کر سکتا ہو وہ والدین اور رشتہ داروں کے خلاف بھی ایسی جرت کرے گا۔ تو اپنے خلاف گواہی دینے اور حق کی بات صاف صاف کہنے سے بعض اوقات مخالف فریق جو ہوتا ہے اس پر بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے، یعنی اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، نرمی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کہا گیا، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، دولت مند کے حق میں غلط گواہی اس لیے دی جاتی ہے کہ اس طرح گواہی دینے والا اس سے کوئی دنیاوی مفاد حاصل کر لے، اور غریب کے حق میں اس لیے کہ امیر کے مقابلے میں غریب پر رحم یا ترس کھانا چاہیے، تو اس طرح شاید اس کا کچھ بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان دونوں کا اللہ وارث ہے، اور وہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، ان کا بالکل تمہارا اپنا یعنی نفع و نقصان تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ تمہارا اپنا بھی نفع و نقصان تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، لہٰذا جو بھی صورت ہو گواہی کی تو تمہیں انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک اللہ سے ڈر کر گواہی دینی چاہیے۔ پھر یہاں پر گواہی میں ہیرا پھیری کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ شہادت کے وقت گول مول بات مت کرو گے جس سے کسی فریق کو نقصان پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ شہادت کا کچھ حصہ چھپا دیا جائے اور سمجھے کہ میں نے شہادت کے وقت تو جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری صورت اس طرح کہ گواہ کا واقعہ پورا معلوم ہے، اسے سارا کچھ پتہ ہے جس معاملے پہ اسے گواہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس معاملے کی ترتیب کو یوں توڑ پھوڑ کر بیان کرے یا ہیرا پھیری کر کے بیان کرے کہ بات کچھ کی کچھ بن جائے، اور اس کا مقصد کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچانا ہے، تبھی اسی صورت میں وہ واقعے کو پورا بیان نہیں کر رہا نا، تو اس سے نقصان پہنچے گا، اور بعض اوقات گواہ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسا کام کر رہا ہوگا۔ تو یہ ساری صورتیں کیا ہیں، عدل و انصاف اور تقوی کے خلاف ہیں۔
تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کام کرو گے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لو باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کی کتاب پر جو نزل اتاری ہے، علی رسولہ اپنے رسول پر، الکتاب کتاب کے، الذی جو کہ انزل اتاری ہے، من قبل اس سے پہلے، ومن یکفر اور جو کفر کرے گا، باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، اسے کفر کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو کیا ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی۔ اب اس آیت میں ایمان کا لفظ جو یہاں پر آیا کہ ایمان کے یا ایھا الذین آمنو ایمان لو، جو ایمان لے کر آئے ہو ایمان لو، تو یہاں ایمان کے درجات ہیں کہ ایمان کا لفظ دو معنوں میں ہے، یا تو ایمان کے مختلف درجوں میں، یا پھر وہ لوگ جو مومنوں کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں ان کے لیے، یا آمنوں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے خلوص نیت یا سچے دل سے یا پورے عزم سے یا سنجیدگی کے ساتھ ایمان لے آؤ، اور اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے رویہ، اپنے نظریے، اپنا کردار، اپنی دوستی، دشمنی، یعنی کہ ہر شے، کوئی بھی غرض ہے، ہر چیز کو اس کے عقیدے کے مطابق بناؤ جس پر تم ایمان لے آئے ہو، تب ہی تم انصاف پر قائم رہنے کی تمہارے اندر صفت پیدا ہوگی۔ پھر کیا کہا کہ قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کتاب یا کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ فی الواقع وہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ مواد آج بھی اس کے اندر موجود ہے وہ بھی سب کچھ اللہ کی طرف سے، نہیں، وہ جو کتاب یعنی تورات ہے یا انجیل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ اس کے اندر تبدیلی کی جا چکی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر ایمان بالغیب کے 5 جز بتا دیے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں اور آخرت کے دن پر بنا دیکھے ایمان لاؤ، یعنی اگر بنا دیکھے والا ایمان جو ہے یہ اگر اس کا پختہ یقین ہو جائے گا تو ایمان کا جو چھٹا جز ہے یعنی تقدیر پر ایمان کہ ہر بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ عقیدہ بھی انسان کا درست ہونے لگ جاتا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، کافرو پھر کافر ہوئے، ثم پھر آمنو پھر ایمان لائے، ثم کافرو پھر کافر ہوئے، ثم ازدادو پھر زیادہ ہوئے، کفرن کفر میں، لم یکن اللہ تو ہرگز نہیں ہے اللہ پر، لیغفر کہ وہ بخش دے لہم ان کو، ولا لیہدیہم اور نہ یہ کہ دکھائے ان کو، سبیلا کوئی راستہ، وبشر المنافقین اور خوشخبری دے دو منافقوں کو، بأن اس لیے کہ لہم ان کے لیے ہے، عذابا علیبا عذاب ہے درد دینے والا۔ پچھلی آیت میں کیا بتایا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا پھر گئے، پھر ایمان لائے، پھر گئے، پھر اپنے کفر میں اس حد تک بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نہ انہیں بخشے گا نہ انہیں ہدایت دے گا۔ تو یہاں مراد منافقین اور مرتدین کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت کیا ہے، کبھی یہاں رہتا ہے کبھی وہاں رہتا ہے، جس طرف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہوا کا رخ دیکھتے، حالات کا جائزہ لے کر اپنے ہی نفس کی خواہش کے کیا ہوتے ہیں، پیروکار ہوتے ہیں، یعنی جتنی دفعہ ہوا رخ بدلے گی اتنی دفعہ ان کا ایمان جو ہے وہ کفر میں بدلتا رہے گا، اور ایسے ایمان کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان پر جو ہے وہ کفر ہی جو ہے وہ زیادہ تر موجود رہتا ہے اور کفر میں ہی یہ چلتے جاتے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے خود تو کافر ہے، دوسروں کو بھی کافر بنانے کے لیے اور اسلام کے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اور اگلی آیت میں کیا کہا کہ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین وہ لوگ جو یتخذون جو پکڑتے ہیں، کافرین کافروں کا، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، ایبتغون کیا ڈھونڈتے ہیں وہ، عندہم ان کے پاس، عزت، فإن پس بے شک عزت للہ عزت جو ہے اللہ کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری،
اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا یا ان کو دوست سمجھنا منافقت کی واضح علامت ہے۔ یہ لوگ کافروں کے ساتھ میل جول رکھ کر ان کے نزدیک مقبول بننا چاہتے ہیں، حالانکہ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ اچھا، بات کس کی چل رہی تھی؟ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست کون بناتا ہے؟ تو منافق کی مثال چل رہی ہے۔ منافق کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتا ہے، اور یہی تو ان کی منافقت کی بڑی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہے کہ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھ کر ان کے نزدیک مقبول بننا چاہتے ہیں، حالانکہ نتیجہ اس کے بالکل الٹ نکلتا ہے، یعنی کہ جی دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا والی بات بن جاتی ہے۔ تو ایسے منافق مسلمانوں کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں اور کافروں کی نظروں میں بھی ذلیل ہی رہتے ہیں، اور ہر جگہ کیا ہے اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں۔ اور جو شخص ہر حال میں ایک ہی گروہ سے منسلک رہے گا وہ دشمن کی نظروں میں بھی قابل اعتماد ہوگا، جو جگہ بدلتا رہے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ منافق کی مثال بکریوں کے دو گلوں کے درمیان پھرنے والی بکری کی ہے، جو کبھی اس گلے میں ہوتی ہے اور کبھی اس گلے میں۔ تو منافق لوگ کافروں سے میل جول کس لیے رکھتے ہیں؟ کہ ان کے ہاں معتبر بن جائیں، مقبول اور معزز بن جائیں، لیکن اگر اللہ ان کافروں کو ہی جن کے ہاں یہ عزت تلاش کر رہے ہیں انہی کے ہاں اگر انہیں ذلیل کر دے تو پھر انہیں عزت کہاں سے ملے گی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری کی ساری عزت کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ فقد اور تحقیق نزل اتارا علیکم تمہارے اوپر فی الکتابی کتاب میں ان یہ کہ اذا جب سمعتم تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیات یکفرو تو وہ کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے، بہا اس کے ساتھ، ویستہزئ اور کیا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے، بہا اس کا، فلا تقعدوا تو نہ تم بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یغوضوا یہ بحث کریں، فی حدیث کسی بات میں، غیری علاوہ اس کے، انکم بے شک تم اذن اس وقت مثلہم انہی کے مثل ہوگے، ان اللہ بے شک اللہ جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعا ان سب کے سب کو۔ یعنی اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ باتیں کرنے لگے، جب تک کہ وہ اس کے علاوہ باتیں کرنے لگے۔ انکم اذا مثلہم اگر تم وہاں بیٹھ جاؤ گے تو انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا تو کیا ہے کہ اللہ تمام کافروں کو اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ والا جو حکم ہے اس آیت کا، یہ سورہ انعام کی ایک اور آیت ہے، اس میں نازل ہوا تھا، جو یہ تھا کہ جو لوگ ہماری آیات میں کیا کرتے ہیں کہ مختلف بہانے تلاش کرتے ہیں، عذر تلاش کرتے ہیں، ان سے الگ رہیں، کہ وہ کسی یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں۔ اگر کبھی شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں، یعنی جو لوگ ایسی مجالس میں بیٹھیں جہاں اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو سرے سے انکار کیا جا رہا ہو، یعنی کہ تمام احکامات، تمام کام اللہ کی شریعت کے مخالف ہو رہے ہوں، تو وہاں پر کیا ہے غیرت ایمانی کو اگر وہ ذرا بھی حرکت نہ دے اور ان میں بیٹھا رہے تو ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، ان کی زبانیں بند کرے اور دلائل سے انہیں حق بات کا قائل کر سکتا ہے تو کرے، اگر دونوں کام نہیں کر سکتا تو کم از کم وہاں سے اٹھ کر ہی چلا جائے۔ آج کل اگر ہم اپنے معاشرے میں یہ شادیوں والا حال دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر ہم اپنے آس پاس مختلف بدعات کو دیکھیں تو وہ کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا مذاق نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی آیات کا انکار ہے نا، اور اللہ کے احکامات کی سر عام کیا ہے؟ ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے مقامات ہمارے ہاں پیش آتے ہیں، اگر ہم ان سب میں دیکھیں، جتنے بھی محفلیں ہیں، اگر وہاں جانے سے پہلے ایک نظر ان پر اڑائی جائے تو کیا ہے؟ کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے احکامات کا انکار، بے پردگی، اور وہاں پر کیا کیا نہیں ہے، ناچ گانا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا، اللہ کی آیات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شریعت کے احکامات کے مطابق کرو تو کیا ہے وہاں پہ مسئلہ؟ کیا ہے؟ دنیاوی شان و شوکت، سارا کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسی جگہ کے پاس سے بھی گزرو اور دیکھو کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور ان کی ہنسی اڑا رہے ہیں تو کیا ہے؟ تو جب تک یہ لوگ کوئی اور باتیں نہ کرنے لگے وہاں سے نکل جاؤ، یا ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر تم ان کے پاس چلے بھی جاؤ تو کیا ہے؟ تو تم ان جیسے ہی شمار ہوگے۔ اگر ان محفلوں میں چلے بھی جاؤ گے نا جہاں پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو انکم اذم مثلہم، تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ منافق کو اور کافر کو سب کے سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اور کیا بتایا یہاں پر کہ جب کوئی شخص برا کام ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے بازو سے اسے مٹا دے، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی منع کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اسے دل میں برا سمجھے۔ تو یہ ایمان کا بے حد کمزور ترین درجہ ہے۔ اچھا، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے تھے تو یہ سورہ انعام جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے کفار تھے۔ تو یہ سورۃ نساء مدینہ میں نازل ہوئی تھی، تو یہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے یہود مدینہ اور منافق تھے، جو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول، تمام رسولوں کا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر ہر طرح کے جو کافر ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی نظریہ رہا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی نبی کی شریعت کا انکار کرتے، مگر وہ اسی طرح ہر شریعت میں ایسے ہی اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الذین، وہ لوگ جو یتربصون، جن کو تم دیکھتے رہتے ہو یا پھر انتظار کرتے ہو، بکم، تمہارے ساتھ، یا جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، فَإِن، پھر اگر کان ہو، لکم، تمہارے لیے، فتح ہو، من اللہ، اللہ کے ہاں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، علم، کیا نہیں، نکن، ہم تھے، معکم، تمہارے ساتھ، وَإِن کان، اور اگر ہو، للکافرین، کافروں کے لیے، نصیب، کوئی حصہ ہو، قالوا، تو کہتے ہیں، علم، کیا نہیں، نستحوذ، غالب آئے تھے، علیکم، تمہارے اوپر، وَنَمْنَعْكُمْ، اور نہ منع کیا تھا ہم نے تمہیں، من المؤمنین، مومنوں سے، فاللہ، پس اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولن یجعل، اور ہرگز نہیں کرے گا اللہ للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں پر، سبیلا، کوئی راستہ نہیں کرے گا۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم، یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یعنی اگر تمہیں اللہ فتح دے دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے والے تھے، کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا نہیں تھا؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو کیا ہے، قیامت میں خود اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔
منافقین کا طبقہ ہی تھا جو دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود تھا اور ہر دور میں ہی موجود رہا ہے، آج بھی موجود ہے۔ ان میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ان میں ایمان صرف مفاد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی جھوٹ، مکر، فریب وغیرہ، یہی ان کا مفاد ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ بس ہوا کا رخ دیکھتے رہتے ہیں، جہاں پر یہ فائدہ پاتے ہیں فوراً وہاں لڑک جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، مال غنیمت میں سے حصہ لینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو مسلمان تمہارے ساتھی ہیں اور لہٰذا ہمیں بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کافر فتح یاب ہوتے ہیں تو یہ ان سے جا ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ ہماری ہمدردی کا ہی تو نتیجہ ہے کہ تمہیں فتح حاصل ہو رہی ہے، ورنہ اگر ہم دل جمعی سے مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو انہیں فتح ملتی اور تمہارا کچومر نکل آتا۔ تو بھائی ہمیں کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ یعنی دونوں صورتوں میں دونوں طرف یہ اپنے مفاد کی خاطر ہی شامل رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کافر اور منافق اللہ کے نور کو بجھانے کی جتنی بھی سر توڑ کوششیں کر سکتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں، بالآخر تمام دور پر، تمام دینوں پر اللہ کا دین ہی غالب ہو کر رہے گا، اور ایسی صورت ناممکن ہے کہ کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں۔